السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے فرخ شاہ جیسے منتظم اور سالار کی ناگہانی موت سے شام اور قرب و جوار کے دوسرے علاقوں میں شدید سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا تھا۔ صلیبی فدائین فرینکس جو پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کو موصل اور حلب کے جنگی محاذوں پر مصروف پا کر دمشق کے نواحی علاقے تاراج کر رہے تھے، فرخ شاہ کی موت سے اور بھی دلیر ہو گئے تھے۔ اب ان کے راستے میں مضبوط چٹان حائل نہیں رہی تھی۔ نتیجتاً فرینکس نے بودرا، زورا اور درایا تک کے تمام مضافاتی علاقے تباہ و برباد کر ڈالے۔ کھڑی فصلوں اور باغات کو آگ لگا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ سینکڑوں دیہاتی مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے مکانوں کو آگ لگا دی اور نہایت وحشیانہ انداز میں مسلمان دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فرینکس نے سوہائد کے علاقے میں آگے بڑھ کر اس پہاڑی قلعے پر قبضہ کر لیا جو بہت زیادہ مضبوط اور مستحکم تھا۔ فرینکس کی طرف سے اٹھائے جانے والے قتل و غارت کے طوفان کی خبروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دل سے فرخ شاہ کی موت کا صدمہ وقتی طور پر فراموش کر دیا تھا۔ نتیجتاً وہ نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق پہنچ کر دم بھی نہیں لیا تھا کہ ایک اور دل دہلا دینے والی خبر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، کرک کا حاکم رینالڈ عرب پر حملہ کرنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کھڑا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی چند لمحوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ یہ وہی رینالڈ تھا جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کی تھی بلکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد بھی کیا تھا، جس کے جواب میں خود سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر حق تعالی نے انہیں رینالڈ کے جسم پر تصرف بخش دیا تو وہ اس مردود اور ملعون کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امراء کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً انہیں ان کی قسم یاد دلاتے رہیں۔ آج جب مصری سفیر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو رینالڈ کی جنگی مہم کی خبر دی تو والی مصر پر سکوت غم کی لمحاتی کیفیت طاری ہو گئی، مگر وہ جلدی حالت جلال میں لوٹ آئے۔ پھر انہوں نے غائبانہ طور پر والی کرک رینالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا معاذ اللہ تمام جانثاران اسلام مر گئے جو تیرے دماغ میں یہ پاگل پن سمایا ہے؟ پھر اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے۔ مصر پہنچتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باہری بیڑے کے سربراہ امیر لؤلؤ کو طلب کیا اور مختصر طور پر والی کرک رینالڈ کے شیطانی عزائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے جو میرے خون کے پیاسے رہے ہیں، لیکن رینالڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا میرا فرض عین ہے۔ تم اس بات سے میری نفرتوں کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس فتنہ گر کو روکو، چاہے اس مزاحمت میں پورا سمندر انسانی خون سے سرخ ہو جائے، بس میری زندگی میں اس کے ناپاک قدم مقامات مقدسہ تک نہ پہنچنے پائیں، ورنہ بروز حشر ہم سب کے لیے شرمندگی اور ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ امیر البحر لؤلؤ ایک فرض شناس فوجی افسر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ذہین اور دیندار شخص بھی تھا۔ اب تک کئی باہری مارکوں میں اس کی حکمت عملی نے نصرانیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی رینالڈ کے شیطانی ارادوں کی تفصیل سن کر امیر البحر کے چہرے پر بھی نفرت اور غضب کا رنگ ابھر آیا اور اس نے بآواز بلند کہا، اگر حق تعالی کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ رہی تو سلطان محترم بہت جلد سمندر کی تاریخ بھی بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ پھر جب امیر البحر لؤلؤ اپنا بیڑا لے کر اس نئی جنگی مہم پر روانہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسے رخصت کرنے کے لیے ساحل سمندر تک آئے اور اس وقت تک کھڑے رہے جب تک ایک ایک جہاز ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کر دیے اور نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا کی،
اے مالک بحر و بر، پانی کی ان سرکش موجوں اور طوفانی ہواؤں کو اپنے نام لیواؤں کے لیے مسخر فرما دے۔ ہمارے بازوؤں کو طاقت اور شمشیروں کو کاٹ عطا کر، ہماری کمانوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھ اور تیروں کو ان کے ہدف تک پہنچا دے کہ ہر شے تیرے ہی قبضہ و قدرت میں ہے، اور ہم گناہ گاروں کا شمار ان بندوں میں فرما جو تیرے اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، ہمیں اس سعادت سے محروم نہ کر اور دشمنوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما کہ تمام تعریفیں اور بڑائیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پر اثر دعا سن کر دوسرے امراء کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ والی کرک رینالڈ نے اپنے بحری جہازوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے عسقلان کے راستے خلیج عقبہ تک پہنچایا، پھر اپنی جنگی حکمت عملی ترتیب دیتے ہوئے بحیرہ قلزم کے افریقی ساحل پر 2 جہاز پہنچا کر ایلا کی ناکہ بندی کرا دی۔ یہی وہ بندرگاہ تھی جس سے مصری بحری بیڑے کے حملے کے امکانات تھے۔ ایلا کی ناکہ بندی کرنے کے بعد رینالڈ باقی جہاز لے کر عیداب کی بندرگاہ کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سلسلے میں یہ روایت مشہور ہے کہ رینالڈ نے ساحلوں کے نگراں عرب بدوؤں کو بھاری رشوت دی تھی، اس لیے کسی دشواری کے بغیر اس کے جہاز بحیرہ قلزم تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس نے ساحل پر لنگر انداز عربوں کے 16 جہاز جلا ڈالے، جس سے مسلمانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی دوران میں جدہ کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ رینالڈ کے جہازوں نے تیز رفتاری کے ساتھ تعاقب کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے اس جہاز کو بھی پکڑ لیا۔ اس میں تمام حاجی سوار تھے۔ حاجیوں نے بہت منت و سماجت کی کہ ان کا سارا مال و اسباب لے لیا جائے مگر جانیں بخش دی جائیں۔ حاجیوں کی التجا سن کر سفاک رینالڈ نے وحشیانہ انداز میں قہقہا لگایا، مال و اسباب تو ویسے ہی مل جائے گا، مگر تمہارا خون بہا کر مجھے جو لذت حاصل ہوگی اس کا بدل دنیا بھر کے خزانے بھی نہیں۔ پھر کچھ دیر تک فضا میں مسلمان عورتوں اور مردوں کی چیخیں گونجتی رہیں، اور مسلمانوں کا خون بہتا دیکھ کر رینالڈ مسلسل قہقہے لگاتا رہا، یہاں تک کہ سمندر کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا، کیونکہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جانے والا اس جہانے کا آخری مسافر بھی قتل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد رینالڈ نے عیداب کی بندرگاہ پر اپنے جہازوں کو لنگر انداز ہونے کا حکم دیا۔ وہ یہاں ٹھہر کر سمندری فضا کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران میں کوس کی طرف سے مسلمانوں کا ایک قافلہ آ نکلا۔ رینالڈ کے بحری قزاقوں نے، ڈاکوؤں اور چوروں نے پورے قافلے کو پہلے گرفتار کیا، پھر ان کا سارا مال و اسباب لوٹ کر ایک ایک فرد کو قتل کر دیا اور ان سب کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی۔ والی کرک اپنی مسلسل کامیابیوں پر بہت خوش تھا۔ پھر جب اس نے لوٹے ہوئے غذائی سامان اور مال و زر کا جائزہ لیا تو بے اختیار ایک پرجوش نعرہ لگایا، خداوند خدا کے کرم سے ہمارے پاس بہت سا سامان رسد جمع ہو گیا ہے، اب ہم طویل باہری جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ مردود رینالڈ کی منزل اس کے سوا کوئی اور نہیں تھی کہ وہ مدینہ منورہ پہنچ کر معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کو نقصان پہنچائے۔ عرب کے چند بے ضمیر بدوؤں نے سیم و در کے بدلے اپنی مذہبی حمیت کو فروخت کر کے رینالڈ جیسے شیطان کو اور بھی بے باک بنا دیا تھا، اور وہ سمجھنے لگا تھا کسی بھی مشکل کے وقت اتنی ہی آسانی سے دوسرے مسلمانوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ والی کرک رینالڈ کی خوش نصیبی تھی کہ دوسرے دن ہی یمن سے آنے والے 2 جہاز بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاز مقامات مقدسہ کے لیے سامان لے کر جا رہے تھے۔ رینالڈ نے ان دونوں جہازوں کو بھی اپنے بحری بیڑے میں شامل کر دیا اور ان کے نگرانوں کو قتل کرا دیا۔ امیر البحر لؤلؤ 50 جہازوں کے ساتھ مصر سے رخصت ہوا تھا۔ اس کی بحری فوج میں بہترین تیراک اور ماہر تیر انداز شامل تھے۔ اس کے تمام جہاز راں جہاز چلانے کے فن میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ جب وہ اپنا بیڑا لے کر ایلا کی بندرگاہ کے قریب پہنچا تو اسے عیسائیوں کے 2 جہاز نظر آئے۔ یہ وہی جہاز تھے جنہیں رینالڈ نے ایلا کی ناکہ بندی کے لیے متعین کیا تھا۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ مسلمانوں کے کسی جہاز کو بھی، مسلمانوں کے کسی بحری بیڑے کو بھی ادھر سے گزرنے نہ دیا جائے۔ مگر جب عیسائی جہاز رانوں نے مسلمانوں کا انتہائی طاقتور بحری بیڑا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طوفان کو روکنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ مسلمان جہاز راں بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو مٹی کے تیل میں بھیگی ہوئی روئی کو آگ لگا کر ہلکی منجنیقوں کے ذریعے آتشی گولوں کی بارش کر کے دشمن کے جہازوں کو تباہ کر سکتے تھے، لیکن امیر البحر لؤلؤ نے اپنے تمام جہاز رانوں کو سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ آج تمہاری برق رفتاری کا امتحان ہے۔ تمہیں ہر حال میں عیسائی جہاز رانوں کو گرفتار کرنا ہے۔ اپنے امیر کا حکم سنتے ہی تمام جہاز راں طوفانی لہروں کی طرح آگے بڑھے اور پھر تھوڑی دیر تعاقب کرنے کے بعد رینالڈ کے دونوں جہازوں کو گھیر لیا۔ کچھ عیسائی تیر اندازوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان تیر اندازوں کی مہارت ان پر غالب آ گئی۔ پھر تمام عیسائی جہاز راں اور سپاہی گرفتار کر کے امیر البحر لؤلؤ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تم نے کس کے حکم سے ایلا کی ناکہ بندی کی تھی؟ امیر البحر لؤلؤ کی آواز کا لہجہ انتہائی قہرناک تھا۔ امیر البحر کے اس سوال کے جواب میں عیسائی جہاز راں خاموش رہے۔ میرے سزا دینے کا انداز، میرے سزا دینے کا طریقہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ میں اپنے دشمن کو ایک وار میں قتل نہیں کرتا کہ وہ آسان موت مر سکے۔ مجھے سمندری مچھلیوں کی بھوک کا بھی خیال ہے، اس لیے میں تم سب کے ایک ایک عضو کو مرحلہ وار کاٹوں گا اور پھر اسے سمندر کے حوالے کروں گا۔ اس دردناک سزا کا ذکر سن کر تمام عیسائی جہاز رانوں اور سپاہیوں نے حوصلے ہار دیے اور جان بخشی کی شرط کے ساتھ زبان کھولنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ پھر جب امیر البحر لؤلؤ نے صلیبیوں سے ان کی جانوں کے تحفظ کا وعدہ کر لیا تو ایک عیسائی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں شاہ رینالڈ نے ایلا کی ناکہ بندی کا حکم دیا تھا۔ رینالڈ اس وقت کہاں ہے؟ امیر البحر لؤلؤ نے دوسرا سوال کیا۔ اس کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ امیر البحر کے اس سوال پر تمام عیسائیوں کے چہروں پر سراسیمگی اور بدحواسی کے آثار نظر آنے لگے، جیسے وہ اس سوال کا جواب دینے سے گریزاں ہوں۔ امیر البحر لؤلؤ نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر پوری طاقت سے چیخے، تمہاری جانوں کی سلامتی میرے ہر سوال کے تسلی بخش جواب سے مشروط ہے۔ یہ کہہ کر امیر البحر نے اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے تمام شمشیریں بے نیام ہو گئیں۔